بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں. بزرگان دین سے یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, ہم سے دعا کرا لیتے ہیں, ہمارے کام بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں. کبھی بیماری میں کرا لیا, کبھی کہیں اور میں, کبھی کہیں اور میں, وہ بھی کام ہو جاتا ہے, وہ بھی نفع ہے, بہت بڑا نفع ہے. کسی کا اولاد نہیں, اولاد بھی ہو گئی. بعضوں کے کاروبار نہیں, اللہ نے کاروبار میں برکت کر دی, یہ بھی نفع ہے. لیکن اس نفع کو قرآن نے نہیں کہا, قرآن نے نہیں بتلایا کہ بڑا نفع یہ ہے کہ ان بزرگوں کی وجہ سے تمہارے یہاں اولاد ہوتی ہے. یہ اللہ نے نہیں بتایا, کیونکہ بہت بڑا ہے, چھوٹے موٹی بات کا کہاں ذکر کرتا. جس کے خزانے روزانہ جلتے ہو, وہ یوں اب میں نے تجھے 5 روپے کی جو ہے وہ مونگ پھلی نہیں کھلائی تھی, وہ کیا کرے گا اس کا؟ ہاں جی, ہم نے تجھے روٹی کھلائی تھی ایک دن. تو صاحب اللہ کہہ رہے ہیں کہ احسان جو ہے اور سب سے اچھا جو ہے, یہ اللہ والے جو اچھے ہیں یہ اس وجہ سے ہے کہ میری طرف بلاتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اس سے اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے. جو اللہ کی طرف بلاتا ہے وہ سب سے اچھا ہے, اس کی بات سب سے اچھی ہے, اس کا عمل وَعَمِلَ صَالِحًا, اور عمل جب کرتا ہے تو کوئی بھی برا کام نہیں کرتا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور زبان سے یہی نعرہ بلند کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, میں فرما بردار ہوں, اطاعت گزار ہوں. میرا کام اطاعت کرنا ہے, فرما برداری کرنا ہے اللہ کی, نافرمانی نہیں کرنا. جب وہ کہتا ہے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھتا ہوں, جب کہتا ہے روزے رکھو تو روزے رکھتا ہوں, جب کہتا ہے زکات دو تو زکات دیتا ہوں, جب کہتا ہے ماں باپ کی خدمت کرو تو تیار رہتا ہوں, جب اللہ کہتا ہے پڑوسیوں کا خیال کرو تو پڑوسیوں کا خیال کرتا ہوں, جب اللہ کہتا ہے راستوں کو صاف کرو تو راستوں کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, جب کہتا ہے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو تو اسے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہوں, جب وہ کہتا ہے بیواؤں کی خبرگیری کرو, غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو تو میں اس کے لیے تیار رہتا ہوں. کیونکہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کا کام ہے فرمانبرداری. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور یوں کہتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں, میں تو اطاعت گزاروں میں سے ہوں. تو بھائی بات دراصل یہ ہے, یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کا احسان کیا ہے. ان کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں خدا سے ملایا, خدا کا سبق پڑھایا, ہمیں قرآن پڑھایا, ہمیں دین پڑھایا, ہمیں اللہ سے ملنا سکھایا, ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا سکھایا, اللہ کی نماز پڑھنا سکھایا, ہمیں اللہ کے لیے روزے رکھنا سکھایا, ہمیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا سکھایا, ہمیں بیواؤں کا اور غریبوں کا خیال رکھنا سکھلایا, ہمیں راستوں کی صفائی کرنی سکھلائی, ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھایا. یہ احسان. تو میرے بزرگوں, خواجہ صاحب کو یوں ہی نہیں مانتے, پیر صاحب کو یوں ہی نہیں مانا جاتا. اس وجہ سے مانا جاتا ہے کہ کچھ فائدہ پہنچا, اور فائدے تو یہ بھی پہنچے کہ کئی مرتبہ ان کی محفل میں چائے پینے کو ملی, کتنی مرتبہ ان کے لنگر میں کھانا کھایا, خواجہ صاحب کے بھی اور اوروں کے بھی اور اوروں کے بھی. لیکن میرے بزرگوں, یہ فائدے تو اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کا کیا ذکر کیا جائے. اصل تو یہ ہے کہ ایمان کی حرارت ملی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت ملی, اللہ کے اوپر ایمان لائے, ان کے ہاتھ پر توبہ کی, شرک سے, کفر سے, بدعت سے اور نماز چھوڑنے سے, اور مطلب یہ کہ دوسروں کا مال ناحق کھانے سے, بہتان باندھنے سے, کسی کے اوپر مطلب یہ کہ وہ جو ظلم کرنے سے, اس سے ہم نے توبہ کی, ان کے ہاتھ پر اللہ کا نام لیا اور اللہ کا نام پڑھا. یہ وہ احسان ہے جس احسان کو یاد کیا تھا. تو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
تو تاج محل والے نے تاج محل بنا کر کچھ لوگوں کے پیٹ پالنے کا ذریعہ ضرور بنا دیا اور لال قلعہ بنا کر کچھ لوگوں کی حفاظت کی بات کر دی، لیکن ہمیں خدا سے ملایا ہو اور خدا سے ہمارے تعلق کو مضبوط کیا ہو، جس سے ہماری آخرت بھی بن جائے، دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرما دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشنودی مل جائے، ان کے ہاتھ سے آب کوثر مل جائے اور وہ جو ہے وہاں کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں مل جائیں۔ تو یہ چیز جو کی یہ ان داعین اسلام نے کی، اسلام کی طرف بلانے والوں نے کی، اور یہ ہے وہ حضرت کا زبردست فیض جس کی وجہ سے ہمیں اسے یاد رکھنا۔ لیکن بھائی وہ بھی سلسلہ بسلسلہ، جس طرح حضور کا معاملہ سلسلہ بسلسلہ ہے، اسی طریقے سے خواجہ صاحب کا بھی سلسلہ بسلسلہ ہے۔ یہ جو لوگ دین کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کو یاد دلا رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں، یہ ان کے جانشین ہیں اور یہ اس کی طرف بلانے والے ہیں اور یہ ان کے سبق کو پہنچانے والے ہیں۔ اب ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے زمانے میں محنت کر کے جو پتہ چلتا ہے تو حجۃ الوداع یعنی آخر جو حج حضور نے کیا، جس یعنی وہ حج کیا ذی الحجہ میں اور انتقال ہو گیا 12 ربیع الاول کو، 1-2 مہینہ، اس وقت میں جو مسلمانوں کی نے حضور کے ساتھ حج کیا وہ تقریباً 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب لوگوں کا اندازہ ہے، 1,25,000 کے قریب لوگوں نے حج کیا، کچھ اور رہ گیا ہوں، لیکن حضور کو تو ساری عالم کے لیے بھیجا، خود حضور